میں ہوں عظیم انعامدار اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایکسپریس نیوز۔ معزز سامعین کرام، عرفہ کا دن اپنے کئی فضیلتوں کے اعتبار سے سال کا سب سے افضل دن ہے۔ پہلے تو یہ کہ اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا صحیح المسلم میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر سنۃ ماضیۃ والباقیہ، کہ جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح المسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی اور دن میں اپنے بندوں کو آگ سے آزادی نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہوتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان سے فخر کر کے فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم العرفہ کی شام فرشتوں سے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے ساتھ فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، میرے پاس گرد و غبار سے اٹے ہوئے آئے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد میں ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم کیا کریں۔ بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس دن کیا کریں۔ آئیے ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اس دن کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز جو ہے آپ نے با جماعت پڑھی، ٹھیک ہے۔ مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ جب سورج سوا نیزے پر نکل آئے تو 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کأجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ، 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورے کا پورا حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کو پورے کا پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اس کو پورے کا پورا حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد اگر تھوڑا سا آرام کرنا چاہیں تو جا کر آرام کریں گھر میں۔ اس کے بعد 9-10 بجے اٹھ جائیں اور شاش کی نماز 2 یا 4 رکعت پڑھیں، اور ہر وضو کے ساتھ 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھیں۔ اس حدیث کو یاد رکھیں جو کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے 2 رکعت جو پڑھنے سے ان کی جوتیوں کی آواز، ان کے پاؤں چلنے کی آواز جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سنائی دیتی تھی۔ اسی طرح صبح کے اذکار کریں، صدقہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت سے درود بھیجیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے غم پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز ہے میرے بھائیو، ظہر کی نماز پڑھیں۔ اگر تھوڑا بہت آرام کرنا چاہیں، قیلولہ سنت ہے وہ کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح استغفار کے جو صیغے آپ کو یاد ہیں اٹھتے بیٹھتے وہ پڑھیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اسی طرح پیارے بھائیو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ بخاری 6405۔ اسی طرح پیارے بھائیو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں جن سے جنت میں درخت لگتے ہیں، جن سے جنت میں آپ کے لیے خزانہ تیار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ یہ سب اعمال کرتے کرتے ہم عصر تک پہنچ گئے، عصر کی نماز با جماعت پڑھیں، اور یہ وہ وقت ہے پیارے بھائیوں کہ جو سب سے قیمتی وقت ہے، کہ جو عرفہ کا دن بہت ہی قیمتی وقت اس کو کہا جاتا ہے، کہ 25 سے 30 لاکھ حاجی میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ بھی عصر سے مغرب تک جو ہے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی کام نہیں کرنا، دعاؤں میں اذکار میں مشغول ہو، جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے جو دعائیں دینے پر آتا ہے، اور اس دن کی سب سے اہم دعا پیارے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء دعا یوم عرفہ، کہ عرفہ کی سب سے بہترین دعا کون سی ہے، ما قلت انا ونبیون من قبلی، جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ مانگتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت۔
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پوری دعا توحید پر مشتمل ہے. اسی طرح میرے بھائیوں جو ہے اس کے اثر کے بعد تو کوئی نوافل نہیں ہے, ذکر کرتے رہیں اور اسی طرح درود پڑھتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں. اور پیارے بھائیوں آخری بات وہ یہ ہے کہ لوگوں کو روزہ افطاری بھی کرائیں. اور یہ اعمال میرے بھائیو یاد رکھیں اسی کو فائدہ دیں گے جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے. اگر شرک موجود ہے تو آپ صبح سے لے کر شام تک سجدے میں پڑے رہیں, آپ سر بھی نہ اٹھائیں, اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. اور اس کے بعد آخری بات پیارے بھائیو کہ اس درس کو سننے کے بعد لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ, فیس بک میں, جہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں یہ شیئر کرنا نہ بھولیں. شاید کہ یہ اعمال جو ہیں وہ لوگ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. حاجی ملنگ بابا ہال بیجاپور شہر میں چمبی کے نام سے ہال اوپن ہوا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں کا خوبصورت نظارہ, یہ دیکھیے.